بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی جا رہی ہے. یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: بادروا بالاعمال سبعا هل تنظرون الا الى فقر منسن او غنى متغن او مرض مفسد او هرم مفند او موت مجهز او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادهى وامر. اس حدیث کا ترجمہ ہے: اللہ کے نبی نے فرمایا 7 احوال سے پہلے آخرت کے اعمال کر لو. نمبر 1، تم انتظار نہیں کرتے ہو مگر بھلا دینے والی محتاجی کا. نمبر 2، یا سرکش بنانے والی مالداری کا. نمبر 3، یا بگاڑنے والی بیماری کا. نمبر 4، یا انتہائی بڑھاپے کا. نمبر 5، یا فنا کرنے والی موت کا. نمبر 6، یا دجال کا. پس وہ بن دیکھی برائی ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. نمبر 7، یا قیامت کا. پس قیامت سخت حادثہ اور بڑا کڑوا گھونٹ ہے. یہ حدیث کا ترجمہ ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت کی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ فرما رہے ہیں، یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ فرصت کے لمحات کو غنیمت سمجھے اور اللہ کو راضی کرنے کے کام کرے اور آخرت میں کامیابی دلانے والے اعمال کرے اور وقت کو ضائع نہ کرے، کیونکہ لوگ نہیں جانتے کہ آگے کیا احوال پیش آنے والے ہیں. ہو سکتا ہے کہ پھر ہمیں عمل کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. تو یہی اس حدیث میں اللہ کے نبی نے سمجھایا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ 7 چیزیں ایسی پیش آ سکتی ہیں آگے تمہاری زندگی میں کہ جس کے بعد تم عمل نہیں کر سکتے، اس لیے اب وقت ہے، اب عمل کر لو. کہتے ہیں اللہ کے نبی، نمبر 1، اگر آج آدمی خوشحال ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ حالت ہمیشہ باقی رہے گی، ہمیشہ خوشحال رہے گا، بلکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آگے تمہاری زندگی میں ایسی غریبی پیش آ جائے جو سب کچھ بھلا دے. پھر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. بہت زیادہ غریبی کے ایسے حالات پیش آ جائیں گے جس میں عمل کرنے کے لیے موقع ہی نہ ملے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس لیے اس وقت اللہ نے جس حال میں رکھا ہے فوراً عمل کرنا شروع کرو. اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں دوسرے نمبر پر، اگر آج حالت ٹھیک ہے تو آگے ایسی مالداری پیش آ سکتی ہے جو انسان کو سرکش بنا سکتی ہے، اللہ کا نافرمان بنا سکتی ہے. تو اس وقت آدمی دین سے ہو سکتا ہے کہ دور چلا جائے. مالداری کی وجہ سے عام طور پر آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے، سرکش اور باغی ہو جاتا ہے. اس وقت بھی پھر ہو سکتا ہے کہ عمل کا موقع نہ ملے، اس لیے اب کر لو. پھر تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آج تندرستی حاصل ہے، صحت ہے، تو آج عمل کر لو، اس صحت کا فائدہ اٹھا لو، ورنہ آگے ایسی بیماری پیش آ سکتی ہے جو جسم کو ناکارہ بنا دے گی اور دل و دماغ کو خراب کر دے گی. پھر ایک وقت آئے گا شوگر آ جائے گی، بی پی آ جائے گی اور بدن میں طاقت نہیں رہے گی. تو ایسی بیماریوں کے جمع ہونے کی وجہ سے بیٹھنے کی طاقت، چلنے کی طاقت، نماز میں کھڑنے کی طاقت ختم ہو جائے گی. تو پھر انسان کیسے عمل کرے گا؟ اس لیے آج ہمارے پاس صحت ہے، اس لیے عمل میں تاخیر نہ کریں، فوراً کریں. یہ اللہ کے نبی کہتے ہیں. چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آج جوانی کی نعمت حاصل ہے تو کیا بھروسہ ہے کہ یہ جوانی زیادہ لمبی باقی رہے گی؟ کیونکہ آگے انتہائی بڑھاپا آ رہا ہے. بڑھاپا تو ہر ایک کو آنا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا. اس وقت بڑھاپے میں
نہ آنکھ کام کرے گی، نہ کان کام کریں گے، نہ ہاتھ پیر کام کریں گے، نہ دل و دماغ کام کرے گا، پھر چلنا پھرنا اٹھنا سب مشکل ہو جائے گا، تو پھر عمل کیا کرے گا انسان؟ اس وقت عمل کر نہیں سکتا۔ بڑھاپا انسان کو ناکارہ اور بیکار بنا دیتا ہے۔ اس لیے آج تمہارے پاس جوانی ہے، عمل کر لو ورنہ پچھتاؤ گے۔ پھر اللہ کے نبی نے 5ویں نمبر پر فرمایا، اگر آپ زندگی ملی ہوئی ہے، آج آپ کے پاس زندگی موجود ہے، تو کل موت آنے والی ہے جو عمل کا قصہ تمام کر دے گی، ختم کر دے گی۔ اب اس کے بعد کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس میں 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں ہوتی، تو لہٰذا یہ موت آنے والی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں اچانک موت کا سلسلہ زیادہ شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچانک موت کا سلسلہ بڑھ رہا ہے۔ آدمی صبح میں ہوتا ہے اچھا ہٹا کٹا، شام میں خبر آتی ہے کہ ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ کہیں سفر پر نکلے تھے، ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ ہزاروں لوگ ایکسیڈنٹوں میں مر رہے ہیں، ہزاروں لوگ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں، اور بے شمار بیماریاں۔ ابھی کرونا آیا تھا، اس میں لاکھوں لوگ، پوری دنیا میں تقریباً 50 لاکھ لوگوں کو موت نے اپنا نوالا بنا لیا۔ تو اللہ کے نبی یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر آج زندگی ملی ہوئی ہے تو اس زندگی کا فائدہ اٹھا لو۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بیج بو گے وہ آخرت میں کاٹو گے، اس کا پھل وہاں ملے گا۔ تو اس زندگی سے فائدہ اٹھا کر جو کچھ کر سکتے ہیں عمل کر لو، ورنہ پھر قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جنت میں جانے کے باوجود بھی جنتیوں کو ایک افسوس، ایک غم ضرور رہے گا، وہ جو وقت انہوں نے اللہ کے ذکر کے بغیر دنیا میں گزار دیا، اس کا ان کو جنتیوں کو بھی وہاں افسوس رہے گا، لیکن وہاں افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے نام اعمال میں یہاں نیکیاں بڑھانا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا زندگی ملی ہوئی ہے تو کل موت آنے والی ہے، اس لیے جلدی کرو عمل میں۔ پھر 6ویں نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اگر کسی کو دجال کا انتظار ہے، جب وہ ظاہر ہوگا تب عمل کریں گے، یعنی فتنوں کا دور شروع ہوگا، تب مضبوطی سے دین پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جان لینا چاہیے کہ دجال ایک بن دیکھی برائی ہے، اور آدمی فتنوں میں تنکوں کی طرح بہہ جاتا ہے۔ اس وقت عمل کرنے کا موقع نہیں ہوتا، اس لیے عمل کرنا شروع کرو، دجال کا فتنے کا انتظار مت کرو، اچھے حالات ہی میں عمل کرو، یہ فرماتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا، یا انسان کو قیامت کا انتظار ہے کہ قیامت آئے گی، دیکھا جائے گا، اب تو قیامت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ انسان کو قیامت کا انتظار ہے، حالانکہ قیامت کے بعد جزا اور بدلے کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، عمل کا وقت باقی نہیں رہتا۔ تو لہٰذا قیامت کا انتظار کرتے ہیں لوگ کہ دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا، لیکن قیامت جب آ جائے گی اچانک تو پھر عمل کا موقع نہیں ہوگا، وہ تو عمل کے بدلے کا حساب کا دن ہوگا۔ وہاں پر نماز کا بدلہ، ذکر کا بدلہ، قرآن کا بدلہ، اچھے صدقات کا بدلہ، یہ بدلے کا دن ہے، نیکی کرنے کا دن نہیں ہے، نیکی اور عمل کرنے کا دن آج ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت سخت حادثہ اور کڑوا گھونٹ ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بہرحال اس قسم کے احوال پیش آ سکتے ہیں، آپ کی زندگی میں ہر ایک کو پیش آنا ہے، اس وقت عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پس چاہیے آدمی کو آج کی اچھی حالت کو غنیمت سمجھے اور جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، کیونکہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ یہ اللہ کے نبی اس حدیث میں سمجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فوراً اسی وقت اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اسی وقت عمل کرنے کی توفیق اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، تاخیر کرنے اور انتظار کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔